اچھا میرے بھائیو، اب مسلسل 3 رکوع سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کے 280 تک آلموسٹ یہ مسلسل 3 رکوع جو ہے نا وہ 281 22 آیات ہوگی، 21 آیات. یہ مسلسل 21 آیات اور 3 رکوع کا مرکزی ٹاپک ایک ہے، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سر پورے قرآن کے اندر انفاق سبیل اللہ پہ جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں ہیں، اور یہ 3 رکوع ایک پلڑے میں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل 3 رکوع صرف ایک ٹاپک پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں کتنا کر کے اسے لوٹائیں گے اور کتنی ترغیب دلائیں گے. قرآن حکیم میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ جیب تو ویسے نہیں بندہ ڈیلی کر سکتا، خامخواہ کسی کو دے سکتا ہے، اپنوں کے اوپر ہی لگاتا ہے نا، کیونکہ ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے. اب ایک ایسی ہستی جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو اس کو یہ وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں میں اتنا کر کے لوٹاؤں گی، کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے انسان خرچ کرے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے. جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، اس کی ہوس نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے ورثہ کا مال ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا، وہ اس کا مال ہے. جو پیچھے چھوڑ کے مرا، پیچھے پتہ نہیں اولاد اس کو کن کاموں میں لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ اس کا مال ہے. اور جو کھایا پیا پہن کے ضائع کر دیا وہ تو ہے ہی تھا، وہ مال ہے جو وہ ضائع کر چکا ہے. اگر دیکھا جائے نا اس کی سٹوریج، وہ ایک ہی مال ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا. ورنہ تو انسان مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے. جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مال اور رشتہ دار. اور جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال. تو ظاہر ہے قبر میں لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا مال اس نے جوڑا ہوا ہے، نال قبر ہی لے کے جانا. سنے نا؟ تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں، یار قبر میں تو آج تک کوئی بھی نہیں لے کے گیا، ہمیشہ کفن کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں. تو میں کہتا ہوں نہیں، قبر میں بھی مال بندہ لے کے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں. سر اگر آپ نے اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کیا ہوا ہے تو مال آپ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ مال وہ ہے کہ جو آپ کو منی ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، قبر میں جاتے ہی وہ آخرت کی منی میں ٹرانسفر ہو جائے گا. آخرت میں درہم، دینار، ڈالرز، پاؤنڈز، ریال اور گولڈ کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی کرنسی ہے. جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا ہوا تھا وہاں جا کے کسی منی ایکسچینج کی دکان سے جا کے اس سے ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا. وہ مرتے ہی وہ نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس وہ کرنسی موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اور اگر آپ کسی کو مال سمیت دفنا بھی دیں، جس طرح کہ آپ پتہ ہے یہ مصر کے جو فرعون ہیں جن کے اوپر یہ احرام مصر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پورے مال کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، پوری دولت کے ساتھ.
اسی جب وہ ممیاں دریافت ہوئی ہیں ان کے ساتھ ٹنوں ٹن سونا بھی ان کو ملا ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا، پورے زیورات میں لاد کے ان کو دفنایا جاتا تھا، جو حنوط کیا جاتا تھا ان کی لاشوں کو ممیز بنائی جاتی تھی. تو وہ آپ ساتھ میں کہہ دوں سونا دفنا بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام آباد میں اگر آپ قبرستان میں چلے جائیں بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اول تو ویسے وہاں قبر ملنا ہی مشکل ہے، ظاہر ہے بڑی مہنگی جگہ ہے، یعنی جتنی جگہ میں آپ یہاں پلاٹ لے سکتے ہیں اتنی قیمت میں وہاں قبر کی جگہ نہیں ملتی. لیکن جو لوگ امیر لوگ ہیں انہوں نے 2 قبروں کی جگہ لے لی ہے اور پھر اس قبر کو پورا کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی مہنگی قسم کی وہ امریکن یا وہ کورین گھاس آج کل ایک آئی ہے، وہ تو اس سے بھی مہنگی ہے، وہ پوری ایک لیئر لگتا ہے قالین بچھا ہوا ہے، اوپر بہترین سا ماربل لگاتے ہیں، پھر بڑی پیاری نیم پلیٹ لگاتے ہیں، اس کے اوپر آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے پیارے ابو جان. ٹھیک ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. اس سے زیادہ جو امیر ہیں انہوں نے ساتھ 2-3 جو ہے نا ماربل کی وہ بنا دی ہوتی ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی، اوپر چھوٹی سی چھت بھی بنا دی ہے، سائڈ پہ ایک پنسورا بھی رکھ دی ہے کہ کوئی آ کے بیٹھ کے پڑھے. سر کیا بیٹھ کے پڑھے، اندر بھی گھس کے پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندر تو اس نے وہی لے کے جانا ہے جو لے کے گیا ہے. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ جناب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا اس شخص کے اوپر جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ خود قرآن کھول کے پڑھے، تو سر وہ تو اللہ سے دھونس کے ساتھ تو نہیں کسی کو بخشوا سکتے، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں بخشوا سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے. نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جنبی ہیں تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، خشوع خضوع سے ہو. اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی 60 سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے. لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. مال خرچنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا مال خرچ کرنے کے دوران ایک ایک روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لانے کی ضرورت ہے. نہیں، شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، دیٹس آل. صرف یہ ہے کہ خرچ کریں تو کسی کو بتائیں نہ، یا اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو آپ ریاکاری نہ کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں. چھپا کے کریں تو بات ہی ختم. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو مال خرچ کرنے کے لیے تو نہ تو آپ کو کوئی خشوع خضوع درکار ہے، نہ کوئی وضو درکار ہے، نہ کوئی ایفرٹ درکار ہے. بس چپ کر کے خرچ کر دیں، جائیں سٹور کر لیا آپ نے. سب سے آسان جنت کا مال ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے. تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کے اوپر ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھرا ہوا دیا. یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تینوں موقع پہ نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پہ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ مال کے پیچھے ہوا ہے نا. سب سے آسان جنت مال کے ذریعے، صرف تھوڑی نیت کرنی ہے. اور میں کہتا ہوں آج کل اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹیکل انالیسس کر لیں تو بہت آسان ہے. میں حیران ہوتا ہوں جن کے اربوں کے سانسیں ہیں، ان کو کیا چیز مانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. 1 ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ روزانہ کا بھی 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے رہیں، روز کا بھی، مہینے کا نہیں. 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب ختم کرنے کے لیے. اور آپ کی عمر 60 سال ہوئی ہے اور آپ نے ابھی تک 50 ارب روپیہ جوڑا ہوا ہے. روز کا 1 لاکھ روپیہ کون خرچ کرے گا؟ مطلب وہ یہی ہے کہ اب وہ جو گرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر کی بجائے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے تو ان سے آگ کی تپش حاصل کرنا شروع کرتے. ادروائز کیا اس نے خرچ کرنا ہے؟ ایک انسان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں.
بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ذریعے پوری کرو تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب مل جائے گا. کچھ دن بعد پھر وہ حاضر ہوئے، ان کا یا رسول اللہ وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ تو امیر صاحبہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے. آپ فرمایا بس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے، میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں، بشرطے کہ مال حلال. سلطانہ ڈاکو والا صاحب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ کے تو آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یا حرام مال سے آپ کوئی NGO چلا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل کھولا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی دسترخوان چلایا ہوا ہے. وہ تو اللہ کے نزدیک 0 سے ملٹیپلائی ہے، بلکہ الٹا وہ وبال ہے. یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہیں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ 3 کے 3 رکوع ٹاپک ہی یہی ہے، اور اس میں ریاکاری والا جو عنصر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے. جو صحیح مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا جو اللہ نے اس پہ کی ہوں گی، اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا. شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی. اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھے تمغہ مل چکا ہے بہادری کا، میرے ہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں والعیاذ باللہ تعالی. اور سخی کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، تیرے علم میں نیم پلیٹس بھی لگوائی اپنے نام کی، NGOs بھی کھولی، سب کچھ، یعنی آج کے دور میں بات. اللہ فرمائے گا اس لیے تم نے کیا، لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے نا، تیرے دسترخوان چلتے تھے، تیری NGOs چلتی تھیں، تیرے ہاسپٹلز چلتے تھے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تو نے، تو دنیا میں تیری تعریف بھی ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. پھر قرآن کے قاری کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن سکھاتا رہا لوگ. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بڑا قرآن کا علامہ کہیں. سر آپ دیکھ لیں اللہ وجہ بصیرت، یعنی میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ علماء کے کبھی قریب نہ ہوں، ورنہ آپ دین سے ایسے متنفر ہوں گے کہ دوبارہ دین کی طرف آئیں گے نہیں. کہ یہ کس گراوٹ کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں. اگر اشتہار میں نام چھوٹا لکھا رہ جائے، یا کارنر میں شفٹ ہو جائے، یا چھڑا نہ ہی لکھا گیا، نال علامہ، یہ وہ پروٹوکول نہیں لکھا گیا، سر یہ وہ اشتہار والوں کے اوپر چیخ پڑتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے. تو اس لیول پہ یہ ریاکاری کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک تو 0 سے ملٹیپلائی ہے. تو اب یہ دیکھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ فضائل بتائے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ان 3 رکوعوں میں 21 آیات کے اندر، اور جو ریاکاری کے اوپر 3 ایگزامپلیں اللہ نے دی ہیں نا کہ ریاکار کا مال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا، کمال انداز ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں، 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں. یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے. آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا. حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا. سر 7,000 گنا بھی کر سکتا ہے. اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں. سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1,000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے. ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا. اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی. لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا. آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے. اللہ ہی اللہ جی. یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے.